بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الأمين المكين الكريم الرؤوف الرحيم وعلى آله وصحبه وأزواجه وذرياته وأحبابه أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد الفرقان يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صدق الله العظيم. صدق رسوله النبي الكريم. نحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والذاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبك سيدنا ونبينا مولانا محمد وبارك وسلم. دعوة الله وعلى آله وصحبه حبيب الله صلی اللہ علیہ وسلم. یقین محکم عمل پہ ہم محبت فاتح عالم جہاد زندگانی میں یہی مردوں کی شمشیر ہے. پاکی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں نظر آتی ہے انہیں منزل اپنی آسمانوں میں. جسے میں ڈھونڈتا تھا آسمانوں میں زمینوں میں وہ نکلے میرے خانہ دل کے خلوت نشینوں میں. لا کیا چھپا ہوتا ہے اہل دل کے سینوں میں بدل جاتی ہے تقدیریں. اگر ہو ذوق یقین پیدا تو پڑھ سکتی ہے زنجیر دارگاہ رسالت میں. پھر درود پاک پڑھیں. اللہم صلی وسلم بارک صلاۃ رحمۃ اللہ علیہ وسلم حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حاضرین محترم، میلاد شریف کے اندر جڑے ویو تیرے آخی توجہ دھیان سنائے بارے جی وعظ نصیحت نے پند متے ہونو جو دھیان آڈو رہتے ہیں کہ جگہ تے واقع سنائے ہو کہ اکڑو مارو بیمار ہو جن کے لوئی جی تکلیف لوئی جی خرابی دھیان نو ان پان سنو انہیں لطیفوں کو سنایا کر کڑے مارو کے خونی خرابی جی بیماری بھی حکیم صاحب چیں کہ تو سوار پور میں گوٹھے پدر مجھے جی جامبو جھاڑے نیچا جترا جامبو چھڑیا بھی ان کے اپاڑیا چنو અને નરાણે કોઠે ખેણો વિયો સવારે અધક થેલી ગયો અને ધોઈ અને ખેલા મળી રહ્યો નરાણે. હકીમ સાહેબ છે, વૈદ છે. નરાણે કોઠે ખેણો અને અધ કલાક સુધી ખાઈ ઉઠ્યા કોઈ ચા પાણી નાસ્તો ન કરણો તો લોહી અમુક ડીમ જાતી સુધરી ગયું. ભાઈબંધ જયારે જાબુ ખેણ મળ્યો તો હકીમ ચેવે કે થોડી સોત ખેણ અને કિસ્મત ફૂટેલી પણ જાબુ મજા આપણો ભમરો પડવો कार आदरे जाबू उन कारे बेरे कारे सोहबत में वियो ये मारे हुए जी अपनो सबक ए पण जुड़े तो कि जे सोहबत में वेंदा जी सजा उनके जोड़ती सजा पाके जोड़ती अने भींगारे हो जाबू सोहबत में वञण जी जरूरत कदे उसड़ाए नहीं धूली मची वियो नहीं धुई साफ कन जडे बधी के खेला मरियो जाबू के
ان میں بمرو کے بھینگارو جیو اچی ڈار مجانے کہیں چی 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 اوچے ہنے تو چی کر کے بھی کر تو کہ نرانے کھیندو سی ان کہیں کہ جابو مچی آواز اچھے تھی پر خبر نو ہی کہ بمرو کے بھینگارو ہے اوے کھٹا نہیں یہ کھٹو کھائی ہوئے چیڑے مطلب یہ ہے کہ جنہی سنو تری توجہ دھیان بدی کرو چیتان متھے دھیان ہونو کھپے نکا پوئی بھینگارو અને જાંબુ બહુ એવડો છે એની ફરક ન હોય درود پاک پڑھو اللہم صلی وسلم بارک علی حبیبک سیدنا نبینا مولانا محمد بارک وسلم صلی علیہ السلام مختصر وقت کے اندر میں آپ سے عرض کروں کہ ایمان والو ڈرو اللہ سے اور ہو جاؤ سچوں کے ساتھ دیکھیے اللہ نے یہاں میں لفظ ایمان سے پکارا دوسرا اللہ نے تقوی اختیار کرنے کا حکم فرمایا تیسری بات کہ اللہ نے فرمایا کہ کونوا مع الصادقین صادقین کی سنگت اختیار کرنا تین باتوں کا ذکر فرمایا یا ایھا الذین آمنو اے ایمان والو اگلی انبیاء علیہ السلام کی جو قومیں تھی ان کو اس لفظ سے اللہ نے نہیں پکارا ان کے نبیوں کی نسبت سے پکارا تھا اے آدم کی قوم اے نوح کی قوم اے لوط کی قوم اے موسیٰ کی قوم اے عیسیٰ کی قوم مگر قربان جائے آقائے دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات والا صفات پر کہ جب اللہ نے ہمیں اپنا محبوب دیا تو اللہ نے ہمیں لفظ ایمان والا کہہ کر پکارا یہ نہیں کہا کہ محمد کی قوم یہ نہیں فرمایا فرمایا اے ایمان والا اور ایمان والا کسے کہتے ہیں آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر یہ پورا سے ایمان کہتے اقرار باللسان تصدیق بالقلب جو کلمہ طیبہ پڑھے زبان سے اقرار کرے دل سے اس کی تصدیق کرے یہ ایمان اللہ اس کے رسول کے ماننے کو ایمان کہتے ہیں دوسری بات کہ اس امت کے اوپر اللہ کا فضل عظیم جو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت جل وعلا نے ایمان جیسی دولت نصیب فرمائی کوئی کسی قابل ہوتا ہے اسے وہ چیز وہ نعمت دی جاتی ہے ذرا توجہ سے سننا نقطہ شاید کہ آپ نے سنا نہ ہوگا انسان جس چیز کے لائق ہوتا ہے اسے وہ چیز وہ عہدہ دیا جاتا ہے عالم کے لائق ہے اسے عالم کا عہدہ دیا جاتا ہے عالم فاضل کا تجویز
پڑھ لیتا ہے اور قرآن کو تجوید سے پڑھتا ہے، اسے سند قرأت دی جاتی ہے، وہ اس لائق امام بننے کے لائق ہوتا ہے، اسے امامت کی سند دی جاتی ہے۔ اسی طرح کوئی ڈی ایم کا لائق ہوتا ہے، اسے ڈی ایم بنایا جاتا ہے۔ مفتی کا لائق ہوتا ہے، مفتی بنا دیا جاتا ہے۔ محدث کے لائق ہوتا ہے، اسے محدث کی سند دی جاتی ہے۔ مقرر کے لائق ہوتا ہے، اسے مقرر کا عہدہ اور خطاب دیا جاتا ہے۔ سی ایم کے لائق ہوتا ہے، سی ایم بنا دیا جاتا ہے۔ ڈی ایم کی اس کے اندر اگر صلاحیت ہے تو وہ ڈی ایم بن سکتا۔ عرض کرنا مقصود تھا کہ جو انسان جس چیز کے قابل ہوتا ہے، وہ نعمت، وہ اللہ کا انعام، وہ عہدہ اسے دیا جاتا ہے۔ قربان جائے اے امت رسول ہم اپنے نصیبے پر کہ اللہ نے ہمیں اس لائق سمجھا کہ مصطفیٰ جان رحمت کا کلمہ اسے دیا جائے، مصطفیٰ جان رحمت کا کلمہ اسے دیا جائے۔ یہ اس لائق ہے کہ انہیں کلمہ توحید دیا جائے، مصطفیٰ کی غلامی دی جائے اور حضور کی امت میں اس کی بھرتی کر دی جائے۔ یہ بڑے نصیبے کی بات ہے، مگر اس چیز کی ہمیں قدر نہیں، اس چیز کی طرف ہماری توجہ نہیں ہے، اس چیز کی طرف ہمارا دھیان نہیں ہے کہ ہم کن نعمتوں سے پل رہے ہیں۔ اللہ کا فضل اور اس کا انعام ہم پر کس قدر بے حد و بے حساب ہو چکا ہے، ہو رہا ہے، ہوتا رہے گا۔ اور آج ہم اسی لفظ ایمان والے ہو کر کے ایمان کی کوئی قدر و قیمت نہیں کر رہے ہیں۔ ایمان کی قدر و قیمت وہی انسان کر سکتا ہے جو اسے سمجھنے کی صحیح معنی میں کوشش کرتا ہے۔ آج ایمان ہمیں ملا ہے، بڑا قیمتی ایمان ہے۔ آج کسی کے پاس 10 لاکھ کا اگر ہیرا ہے، اسے سنبھال کے رکھتا ہے کہ کہیں چوری نہ ہو جائے، کہیں ڈاکہ نہ ہو جائے، کہیں کوئی لوٹ نہ لے۔ یہ ایک دنیاوی حد کے اندر جو قیمت رکھنے والی چیز ہے، اس کی حفاظت انسان اپنے ذمے پر لازم کر لیتا ہے۔ ہما وقت اس کی فکر رہتی ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ ڈکیتی ہو جائے، اسے لٹیرا لوٹ جائے، چور چوری کر کے لے جائے۔ اللہ نے فرمایا لوگو یہ ایمان دنیا و ما فیہا کی ساری چیزوں سے انمول تمہارے پاس نعمت ہے، اسے سنبھال کے رکھنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ لٹیرا شیطان اسے لوٹ کے چلا جائے اور تم جب حشر میں جاؤ، قبر میں حشر میں جاؤ تو تمہارے پاس یہ دولت ختم ہو چکی ہو اور تاک میں بیٹھا ہوا ہے شیطان کہے کب موقع ملے میں ایمان چھین لوں۔ تو اللہ نے فرمایا لوگو ایمان تو بہت زبردست چیز تمہیں دی گئی، مگر اس کی حفاظت تمہارے اوپر لازم اور ضروری ہے۔ بزرگان دین نے فرمایا جو شخص یہ فکر نہیں رکھتا، جس شخص کو یہ ڈر نہیں لگا رہتا، یہ ڈر نہیں ستاتا رہتا کہ میرا ایمان کہیں خطرے میں نہ میرا ایمان کہیں چھین نہ لیا جائے، مجھ سے یہ نعمت کہیں چھین نہ لی جائے، اگر اسے یہ فکر نہیں تو خطرہ ہے اس کے ایمان کے چلے جانے پر۔ یہ بزرگوں نے فرمایا ہے۔ تو انسان اگر ایک دنیا کی دولت، قیمتی دولت کی فکر میں لگا رہتا ہے، ایمان اس سے زیادہ قیمتی ہے، اگر اس کی فکر نہیں کرے گا تو یاد رکھیے گا اس کے جانے کا خطرہ بھی بہت ہے۔ اس لیے آپ ذرا سوچ لیں، سمجھ لیں کہ شہنشاہ بغداد رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا تھا لوگ عید کے دن نئے کپڑے پہنتے ہیں، اچھے کپڑے پہنتے ہیں، عید کرتے ہیں۔ اور آپ سے جب پوچھا گیا تھا حضور تو آپ کی عید کیا ہے؟ میرے غوث اعظم جس کی آج نیاز ہے، جس کی آج میلاد ہے، میرے غوث نے فرمایا تھا، ہمارے آقا سردار نے فرمایا تھا، قطب ربانی نے فرمایا تھا، شہباز لامکانی
فرمایا تھا کہ اے لوگو تم یہ کہتے ہو کہ آج عید ہے، آج عید ہے، عبد القادر کی عید تب ہوگی کہ یہ اپنا ایمان سلامت لے کر قبر میں چلا جائے گا تو سمجھ لوں گا کہ آج عبد القادر کی عید ہو گئی۔ دوستو تو اس طرح سے اللہ رب العزت نے فرمایا اے بندو یاد رکھو ایمان بہت بڑی قیمتی شے، بہت بڑی قیمتی چیز ہے، اس کی حفاظت چاہتے ہو تو ہما وقت اس کی فکر کرو۔ دوسری چیز اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ اللہ سے ڈرنا کیا ہے؟ جن چیزوں سے اللہ نے منع فرمایا ہے ان سے بچنا، اور جن کا حکم دیا ہے اس پہ عمل پیرا ہونا، یہی تقویٰ، یہی تقویٰ ہے۔ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور صادقین، صالحین، اولیاء، کاملین کی سنگت میں چلے جاؤ، اللہ والوں کی صحبت میں چلے جاؤ، ان کے ہاتھ پہ ہاتھ دے کر اپنے کو ان کے ہاتھ پر بیچ ڈالو، کیونکہ جب یہ دونوں خزانے ایمان اور تقویٰ، یہ دونوں خزانے جس کی طاق میں شیطان ہما وقت لگا ہوا ہے، ہر آن لگا ہوا ہے، اگر ان دو خزانوں کی حفاظت چاہتے ہو تو کاملین کی صحبت میں چلے جاؤ، عاشقین کی صحبت میں چلے جاؤ، عارفین کی صحبت میں چلے جاؤ، اللہ کے مقدس دوستوں کی صحبت میں چلے جاؤ، ان کے طفیل تمہارا ایمان بھی بچ جائے گا، تمہارے تقویٰ کی پنجی بھی بچی رہے گی۔ ورنہ شیطان سے، شیطان کے چنگلوں سے، نفس کے واروں سے محفوظ رہنا ہم جیسے کس باغ کی، کس کھیت کی مولی ہے کہ بچ سکے، جبکہ امام راضی رحمت اللہ علیہ جیسے آپ آخری وقت میں آ چکے تھے، جس وقت شیطان نے سوال کیا تھا وہ کہ مشورے صرف اشارہ کر کے گزر جانا چاہتا ہوں، اے راضی سکرات موت میں ہے، ایک سوال کرنے کے لیے آیا ہوں۔ کس نے کہا تھا؟ شیطان نے کہا تھا۔ کہا سوال کیا ہے؟ کہا خدا کتنے ہیں؟ یہ تو سوال ہر کوئی جانتا ہے کہ اللہ تو ایک ہے۔ آپ نے فرمایا قل هو اللہ احد۔ شیطان نے دلیل توڑ دی، اس نے دوسری دلیل دی، اور آپ نے دوسرا جواب دیا، اس نے دلیل توڑ دی۔ آپ نے تیسرا جواب دیا اللہ کے ایک ہونے پر، اس نے دلیل توڑ دی۔ 360 خدا کے ایک ہونے پر آپ نے دلیلیں دی، اس نے ساری دلیلیں توڑ دی۔ آپ کا علم جواب دے چکا۔ امام راضی کون تھے؟ جنہوں نے تفسیر قرآن لکھی ہے، دنیا میں تبلیغ دین فرمائی، لوگوں کو واضح نصیحت فرمائی، لوگوں کو راہ ہدایت دیتے رہے۔ ارے جس نے قرآن مجید کی تفسیر لکھی ہو اس کے علم کا عالم کیا ہوگا؟ مگر شیطان اس وقت عین سکرات میں آپ عاجز آ چکے شیطان کے سامنے۔ اب ایسے عین اس مصیبت میں کام آنے والی اگر کوئی ذات تھی تو اللہ نے فرمایا کونوا مع الصادقین، لوگوں سچوں کے سنگت ہو جاؤ، اللہ والوں کی صحبت میں چلے جاؤ، ان کے ہاتھ پہ ہاتھ دے کر اپنے کو بیچ ڈالو، مرید بن جاؤ، صادق، تو تمہارا ایمان محفوظ رہے گا۔ امام راضی رحمت اللہ علیہ نے کہا میرے علم نے جواب دے دیا، اب راستہ ایک بچا ہے کہ اگر کرم کرے تو میرا پیر کرے تاکہ میرا ایمان محفوظ رہ جائے۔ وہاں سے آواز دی الغیاث یا میرے سرکار نجم الدین کبریٰ رحمت اللہ علیہ۔ مرید بھی صادق تھا، پیر بھی کامل تھے، کوسوں دور تھے، سن لیا، عین حالت وضو میں تھے۔ آپ نے ملاحظہ بھی فرما لیا، نگاہ بصیرت سے دیکھ لیا مرید کے اوپر شیطان عین سکرات میں آ کے ایمان پیدا کر ڈال رہا ہے۔ اب ایمان بچانا آپ کے پیر و مرشد نجم الدین کبریٰ رحمت اللہ علیہ کی ذمہ داری ہو گئی۔ آپ نے فرمایا آفتاب دلیل آفتاب آمد است، فرمایا کہہ دو اس سے کہ
سورج کی ذات جو ہوتی ہے وہ اس کی خود کی ایک ہونے کی دلیل ہے، اسی طرح خدا کی ذات جو ہے اس کے ایک ہونے کی دلیل ہے۔ شیطان مردود بھاگ جا، تو شیطان معلوم ہوتا ہے۔ شیطان بھاگا اور اس نے کہا کہ اے راضی، اگر تیرا پیر آج تیری دستگیری نہ کرتا، تیری رہبری نہ کرتا، تیری مدد نہ کرتا، تو آج تجھے بے ایمان کر کے میں اپنے ساتھ جہنم میں لے جاتا۔ یہ ہے ایمان کی حفاظت اللہ والوں کے صدقے میں ہوتی ہے۔ اللہ نے اسی لیے فرمایا، لوگوں جب ایمان جو قیمتی شے ہے تمہیں ملی ہے اور تقویٰ اگر تم نے اختیار کیا ہے، ان دونوں خزانوں کی حفاظت چاہتے ہو تو اللہ والوں کی سنگت میں چلے جاؤ، ایمان بھی محفوظ رہ جائے گا، تقویٰ بھی محفوظ رہ جائے گا۔ دعا ہے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں، دعا ہے کہ ہم سرکار حضور غوث اعظم کی اس میلاد کے اندر جو حاضر ہوئے ہیں، جو مجبوری سے نہیں آ چکے، اللہ تعالیٰ سب کی نیک جائز مراد تمنا کو پوری فرمائے۔ اللہ ہر کسی کے اہل ایمان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ شیطان اور نفس کے ہر چنگلوار داؤ پیش سے اللہ تعالیٰ ہر لمحہ ہماری حفاظت فرمائے، اور آخری وقت سکرات میں ہماری زبان پر کلمہ طیبہ جاری فرمائے۔ وما علینا البلاغ المبین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ کھڑے ہو جائیے، صلاۃ